ایک دور تھا جب اللہ نے ایک قوم کو زمین کا بہترین حصہ عطا کیا، جہاں ہوا نرم تھی، زمین زرخیز تھی اور پانی ندیوں کی صورت روا رہتا تھا۔ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے خود ایک نبی بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن سوچئے، نہ چند سال، نہ کچھ دسکیں، بلکہ پورے 950 سال ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم کو دعوت دیتا رہا۔ پیغام بالکل صاف تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو نہ پکارو، ورنہ عذاب آ جائے گا۔ مگر جواب میں صرف مذاق، طنز اور کھلی دشمنی ملی۔ لوگ کہتے، اے نوح، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قوم نوح انسانی تاریخ کی سب سے پرانی قوموں میں سے تھی۔ زیادہ تر روایت کے مطابق یہ لوگ بیبیلون یعنی آج کے عراق کے قریب آباد تھے۔ یہ لوگ جسمانی طور پر نہایت طاقتور تھے۔ ان کے جسم مضبوط، قد لمبے اور زندگی آسان تھی۔ ہر چیز موجود تھی، لیکن ایک چیز دھیرے دھیرے گم ہوتی چلی گئی: توحید۔ شروع میں یہ قوم کچھ نیک لوگوں کو یاد کرتی تھی۔ ان کے نام پر نشانیاں بنائی گئیں، صرف یاد کے لیے۔ لیکن وقت کے ساتھ یاد تعظیم میں بدلی، تعظیم سجدے میں، اور سجدہ شرک بن گیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ ہمارے وسیلے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ قوم اپنے معبودوں کے نام پر کہتی تھی: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ پتھر کے بت تھے، مگر دل ان سے زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طریقہ اپنایا، رات اور دن، چھپ کر اور کھلے عام، نرمی سے بھی اور سختی سے بھی۔ وہ کہتے، اللہ سے توبہ کرو، وہ تم پر بارش برسائے گا، مال اور اولاد دے گا، اور تمہاری قوت اور بڑھا دے گا۔ لیکن سرداروں نے لوگوں کو بھڑکا دیا۔ وہ کہتے، یہ تو صرف ایک غریب آدمی ہے، اگر اللہ کو پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کو چنتا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی۔ تب انہوں نے وہ دعا کی جو قرآن میں محفوظ ہے: اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ، یہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اور پھر اللہ کا حکم آ گیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے ریگستان میں کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ ہنس ہنس کر کہتے، پانی کہاں ہے؟ کشتی اور ریگستان، یہ تو بالکل دیوانہ ہو گیا ہے۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ ہر کیل، ہر لکڑی انہی کے انجام کا حصہ بن رہی ہے۔ اللہ نے ایک نشانی بتائی تھی، جب تنور سے پانی ابلنے لگے، اور ایک دن وہ نشانی پوری ہو گئی۔ زمین سے پانی پھوٹ پڑا، آسمان سے مسلسل بارش شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مومنین کو کشتی میں سوار کر لیا۔ ہر جانور کی نر اور مادہ جوڑی اللہ کے حکم سے کشتی کی طرف آ گئی۔ آسمان اور زمین کا پانی آپس میں مل گیا، لہریں پہاڑوں جیسی ہو گئیں۔ لوگ بھاگنے لگے، مدد کے لیے پکارنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ جواب آیا، آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی پناہ نہیں، اور ایک لہر باپ اور بیٹے کے درمیان آ گئی۔ کئی دن اور رات طوفان چلتا رہا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اے آسمان، رک جا۔ پانی اتر گیا، کشتی جودی کے پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے، ان کے ساتھ صرف کچھ مومن لوگ بچے۔ یہیں سے انسانی تاریخ کا نیا سفر شروع ہوا۔ قوم نوح سمجھتی تھی کہ قوت اور مال انہیں بچا لے گا، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے، نہ قوت کام آتی ہے نہ بت۔ اس وقت کشتی بچ گئی تھی۔ آج ہماری کشتی توحید، نماز، توبہ، قرآن اور سنت۔ سوچئے، آپ کس کشتی میں ہیں؟ کمنٹ میں لکھیں اس واقعہ سے آپ نے کیا سبق لیا، اور حقیقت کے سفر کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔